اس وقت ملک پاکستان کے اکثر علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے ہیں، خصوصاً ضلع بنیر میں اور سوابی میں کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ اب تک لوگ لاشیں نکال رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں کسی سے رابطہ کریں کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ان کا جواب ہے ہماری لاشیں ہمیں نکلوا کر دے۔ کسی کا بیٹا اس کے سامنے دبا ہوا ہے، ماں باپ بہن بھائی عمارت کے نیچے موجود ہیں، مگر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ زلزلے کے دوران میں نے ایسے مناظر دیکھیں، ایک باپ پوری رات اپنے بیٹے کو پانی پلاتا رہا، رونا دھونا جاری رہا کہ کوئی اس کو نکال کر دے دے، مگر کوئی نہ نکال سکا۔ فجر کے ٹائم دم توڑ گیا۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ منظر ہوتا ہے جب آدمی کے سامنے اس کے ورثاء تڑپتے تڑپتے جان دے دیں اور بندہ ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ کئی تعلیمی ادارے منہدم ہو گئے، مارکیٹیں تباہ ہو گئیں، گھریلو سامان بہہ گیا، افراد سارے بڑی بڑی عمارتوں میں ان کے نیچے دب گئے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کے حال پہ رحم فرمائے اور امت مسلمہ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر جو کچھ بیت رہی ہے، ہم سے کوسوں دور بیٹھ کر وہ نہیں سنی جاتی، اور اب یہ جب ہمارے دروازے پر موت یوں دستک دے رہی ہے تو یہ کیسے برداشت ہو۔ میں آج کی اس نشست میں سیلاب، بارشیں کیوں ہوتی ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، شریعت میں جو سیلاب آتے ہیں وہ کس نقطہ نظر سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، میں اسی حوالے سے چند اہم باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسری چیز کہ اس سیلاب میں، اس قدرتی آفات سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، اور ہم اب اپنے ان متاثرین بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، سیلاب کیوں آتا ہے، اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ سیلاب مختلف وجوہات کی بنا پر آتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی بات، یہ سیلاب آزمائش بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی آپ پر خوف آئے گا، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کم ہوگا، کبھی جانیں چلی جائیں گی۔ یہ ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں، اور اب یہ ہو رہا ہے۔ وہاں خوف و ہراس کتنا ہے، لوگوں کی جانیں کتنی چلی گئیں، مالی نقصان کتنا ہو گیا، کسی سے مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں اس کی ایک شکل گویا سیلاب بھی ہے۔ یہ سیلاب جیسے ایک آزمائش ہے، ایسے ہی یہ قدرت کی طرف سے ایک نشانی بھی ہے، اس کی طاقت کی نشانی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، انہیں طوفان نے پکڑ لی۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں۔ آنن فانن، وہ ساری کائنات کو لپیٹ میں لینے پہ قادر ہے۔ کوئی سرکش اور مغرور انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کی طاقت کوئی رب کی طاقت سے زیادہ ہے۔ نمبر 3، یہ سیلاب کبھی کبھی عذاب الہی کی شکل میں بھی آتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔
ہم نے ہر قوم کو، ہر شخص کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو گرفت میں لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اب عذاب ہم نے کیسے بھیجا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض لوگوں پر ہم نے پتھر برسائے، پتھروں کی بھی بارش ہوئی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ الصَّيْحَةُ، کچھ لوگوں کو چیخ و پکار نے لے لیا۔ کچھ قوموں نے پہاڑوں کے اندر اپنے مکان بنا لیے، یہاں اسرائیل کہاں سے آئے گا؟ فرشتے نے دروازے پہ آ کر ایک چیخ لگائی، سب ختم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ یہ عذاب الہی کی بھی صورت ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ فرعون نے جب سرکشی کی اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے پانی استعمال کیا، فرعون کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو سمندر پھاڑ کے پار کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہی کہ فرعون اور اس کی سارا لشکر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نافرمان، نہیں مانی نبی کی بات، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا، اور اس عذاب کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، سبحان اللہ، بڑی عبرت کی بات۔ آسمان خوب ٹوٹ کر برسا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان چھلنی ہو گیا ہے جس سے پانی برس رہا ہے۔ ایک طرف آسمان سے بارش، جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے آسمان پھٹ گیا ہے، جیسے چھلنی ہو گیا ہے، بارش کیا ایک طوفان برپا۔ دوسری جانب جو زمین تھی اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور پوری زمین ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک چشمہ ہے، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی۔ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، آسمان سے بھی ہم نے موسلا دھار بارش نازل کر دی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین سے بھی چشمے ابل پڑے۔ اس طرح یہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پانی، ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی۔ گنے چنے لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بچ گئے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ سیلاب عذاب الہی بھی ہوتا ہے۔ سیلاب یہ قدرت کی طرف سے ایک طاقت کا اظہار بھی ہے، قدرت کی ایک نشانی ہے۔ سیلاب ایک آزمائش بھی ہے، اور سیلاب بسا اوقات لوگوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ انہیں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المبطون شہید، پیٹ کی بیماریاں جنہیں لگ جاتی ہیں اسی میں انتقال کر جاتے ہیں، یہ شہید ہے۔ والغریق شہید، اور پانی میں ڈوب کر مرنے والا یہ بھی شہید۔ کبھی شہادت کے مرتبے بھی اس طرح کی آزمائشوں سے انسان کو مل جاتے ہیں۔ اس سیلاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، دنیا کی عذاب ہے یہ، بڑے عذاب سے پہلے، وہ ابھی آخرت کا عذاب نہیں آیا۔ یہ دنیاوی عذاب اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، معافی مانگے۔ رجوع الی اللہ کی ایک شکل یہ بھی ہے، انسان کو پہنچنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ کسی تکلیف میں ہیں، سوچئے پیچھے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ آپ کسی آزمائش میں ہیں، غور کیجئے پیچھے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی جس کی سزا یہ ہو۔ توبہ کی آدمی یہ دعوے سے کبھی نہیں کہہ سکتا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ سے زیادہ تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ آپ دوسروں کو مت پیش کیجئے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے، میں اگر غلطی کر رہا ہوں مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اس قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کریں؟ قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس وقت عافیت سے رکھا ہوا ہے وہ اس طرح کے آنے والے حالات سے عبرت پکڑیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور اللہ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے، اس کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مشکل مراحل میں ہم نہ جائیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دے اگر تم شکر بجا لاؤ اور اس پر ایمان لاؤ۔ دوسرا کام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ دنیاوی مشکلات کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کا حکم ماننے سے پیچھے پیچھے رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں کہ کسی بھی وقت کوئی عذاب ان پہ آ سکتا ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، وَجُعِلَتْ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، میرے حکم کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت اور رسوائی مسلط کی جاتی ہے۔ وَجُعِلَتْ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ نمبر 3، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مشکل سے اللہ پاک تقوی کی برکت سے مشکلات سے اللہ نکالتے ہیں۔ نمبر 4، توبہ اور استغفار کا اہتمام ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اگر یہ لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہیں اللہ ان کو عذاب میں، اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ نمبر 5، صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں ان صدقۃ السر لتطفئ غضب الرب، صدقہ جو بالکل خاموشی سے اور سری انداز سے دوسروں سے چھپا کر کیا جائے اللہ تعالیٰ کے غصے کو یہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ انسان کو اچھے حالات میں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب مشکل حالات آئیں گے وہ ہماری مدد کرے۔ حدیث میں ہے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب
فَلْيُكْثِرُ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ پریشانی اور تکلیف میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ اچھے حالات میں وہ اپنے رب کو پکارے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ہم ان اذکار اور ان وظائف کا اہتمام کریں جو مشکل حالات میں ہمیں اختیار کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی مدد لو۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی الطاعۃ، نیکی کا کوئی کام کرنے کا موقع ملے آپ ہمت کیجئے، پیچھے نہ ہٹو، اس نیکی کے کام کو کر گزرو، یہ ہے الصبر علی الطاعۃ۔ نمبر 2، الصبر عن المعصیۃ، گناہ کا کوئی کام کرنے کا موقع ہاتھ لگ رہا ہے، صبر کیجئے، یعنی اپنے نفس کو روکو، پیچھے ہٹو اور اس معصیت کو مت کرو، جبر کرو اپنے اوپر، یہ صبر ہے۔ اور تیسری قسم ہے الصبر فی المصیبت، کوئی مصیبت آ جائے تو اس موقع پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ کوئی حادثے کی خبر آ گئی، کوئی مصیبت پریشانی آ گئی تو زبان سے کوئی شریعت کے خلاف کلمہ نہیں نکلنا چاہیے۔ جو یہ 3 کام کرے گا، طاعت اور نیکی کو کر لے، معصیت سے بچے اور مصیبت میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کرے، یہ بندہ صابر ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ والصلاۃ، صبر اور نماز، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے آدمی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ ایسے ہی اس موقع کے لیے شریعت میں دعائیں ہیں۔ ایک تو کوئی بھی دعا آپ کسی بھی زبان میں مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، مگر کچھ الفاظ حدیث میں ہیں، انہیں یاد کر لینا چاہیے اور انہی عربی والے الفاظ سے اپنے رب کو پکارنا چاہیے، اس کی اپنی برکات ہیں۔ جیسے ایک دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پریشانی کے وقت میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ایسی ایک دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پریشانیوں میں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایسی ایک دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ایسی ایک اور مشہور دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور ایک دعا کرب اور پریشانیوں میں، مصیبتوں میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اس کو امام بخاری کی دعا الکرب کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے، دعا الکرب۔ جو کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنس جائے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے، ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے، سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت میں یہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ بس ایک دفعہ پڑھ، ہر نماز کے بعد پڑھیں، زیادہ پڑھ لیں، سب صحیح۔ دعا مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پہلے 3 جملے ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کی 2 صفات ہیں، عظیم اور حلیم۔ دوسرا جملہ ہے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا مالک۔
اور لا الہ الا اللہ رب السماوات، آسمان کا زمین کا مالک، و رب العرش الکریم. تو یہ دعا گھر والوں کو بھی یاد کرائی جائے، عورتوں کو بھی، خود بھی یاد کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. آخری بات، ہمیں اس وقت میں اپنے ان متاثرین بھائیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہی دعا. ہم ان کی کیا مدد کر سکتے، ان کی تکلیف کا ہم ازالہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بڑی طاقت کو متوجہ کریں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ ان کی مدد. نمبر 2، حسب توفیق ہمیں ان کا دایاں بازو بننا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے تاجر میدان میں آ گئے. ایک بوڑھی عورت چند دھاگے لے کر چل پڑی. کہاں جا رہی ہو؟ کہ میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہوں. ان دھاگوں سے تھوڑی وہ تمہیں ملے گا. وہاں تو لوگوں نے دولت کے تجوریاں کھول دی ہیں، سونے اور چاندی کے انبار لگ گئے، وہ نہیں خرید سکے. اور تو خریدے گی؟ مجھے بھی پتہ ہے میں نہیں خرید سکتی، مگر خریداروں میں میرا نام تو آ ہی جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے گئے، جو آسمان کی بلندیوں سے باتیں کر رہی تھی، اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک چڑیا اپنے منہ میں پانی لے کر دوڑ پڑی. میں اس آگ کو بجھانے جا رہی ہوں، اس سے تو نہیں بجھے گی آگ، مگر چلو بجھانے والوں میں میرا نام بھی آ ہی جائے گا. یقیناً ہمارے چند پیسوں سے تو کچھ نہیں ہوگا، مگر جتنا ہم کر سکتے ہیں اس موقع پر اپنے بھائیوں کے لیے ضرور امداد کریں. انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے، ہماری ٹیم جس میں میں خود بھی شامل ہوں، 3 ستمبر کو انشاءاللہ ہم کراچی سے بنیر کی طرف روانہ ہوں گے. ہمارے پاس فی الحال مالی امداد بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر، مگر ارادہ کیا ہے انشاءاللہ ہم جتنا کچھ ہوگا ہم لے کے پہنچ جائیں. ہمارے مدارس ان لوگوں کی برکت سے آباد ہے، ہماری خانقاہیں ان لوگوں کی برکت سے آباد ہیں، ہماری تبلیغی مراکز ان لوگوں کی برکت سے آباد ہیں. اور آج یہ آزمائش میں ہیں، اگر ہم انہیں نظر انداز کر دیں، میں سمجھتا ہوں پیچھے پھر کچھ نہیں بچتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے ایک دفعہ فرمایا، اس کے ہاتھ کاٹو، یہ چور ہے. صحابہ اٹھے، ترتیب بنائی، ہاتھ کاٹ دیے. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت یہ تو مجرم ہے، آپ نے خود سے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹو، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کچھ بھی ہے تو میرا امتی. میں کہتا ہوں آپ 1 منٹ کے لیے یہی کہہ دو کہ ان پہ عذاب آ گیا، تو کیا مطلب؟ ہم ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ یہ عذاب آ گیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چور کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں اس پر تو آنسو بہا رہے ہیں. ہم کون ہیں کسی کے لیے یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ آزمائش تھی یا عذاب تھا یا ان کو شہادت کے درجات ملنے تھے؟ اس تکلیف کے پیچھے جو آسانیاں ہماری ان پر نظر نہیں. ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے اور ہمیں قدم بڑھا کر اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. میری گزارش ہوگی، اللہ نے جو توفیق دی ہے، میں نے ایک ترتیب سوچی ہے ذہن میں، پورے مہینے میں 30 دن ہے. 30 دن میں آپ کی جتنی آمدنی ہے آپ کو پتہ ہے، اس میں 29 دن کی آمدنی آپ کی، 1 دن کی آمدنی اپنے ان بھائیوں کو دے. شاید اس کی برکت سے ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ہم اپنی غرض سے آگے بڑھیں، ان کی مدد تو اللہ پاک غیب سے ہی کریں گے، ہمارے بس میں نہیں. اس وقت میں وہ آزمائش میں اتنے نہیں جتنا کہ میں اور آپ آزمائش میں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر اگر ہمیں درد نہیں، اپنے ایمان کی خبر منانی چاہیے. کسی دوسرے کی اذیت کو دیکھ کر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے مسلمان کا جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے. اشتقا عینہ اشتقا کلہ، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات
نماز کے بعد ساتھی کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ بیچ میں ابھی ہمارے پاس دن ہے، اپنے دیگر دوست احباب کو جمع کریں۔ آپ کی یہ رقم انشاءاللہ ہم بنفس نفیس، ہم نے بلوچستان اور سندھ میں آنے والے سیلاب میں بھی جتنی توفیق ملی ہم لے کر رقم پہنچ گئے۔ زلزلے کے دوران بھی آپ کی امانتیں ہم نے گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اب بھی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ کے تعاون کی اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔